جی سے کہہ رہا تھا کہ بلاغہ جو ہے اس کا تعلق علم سے ہے اور بلیغ کا تعلق فن سے ہے. یعنی بلیغ وہبی طور پر ہوا کرتا ہے اور بلاغی کسبی طور پر ہوتا ہے، یعنی اپنی محنت سے سیکھ کر کے ہوتا ہے، قواعد و ضوابط کو سیکھ کر کے. جیسے جاہلی شعراء کی بات ہے، وہ لوگ بلاغی تھے یا بلیغ تھے؟ اس تفصیل کی روشنی میں کیا کہیں گے آپ؟ جاہلی دور کے جو شعراء ہیں وہ بلیغ تھے یا بلاغی تھے یا دونوں تھے؟ بلیغ تھے، بلیغ. احسنت، وہ لوگ بلیغ تھے، اس لیے کہ وہ بلیغ کلام کہنے والے تھے، انشاء تھا ان کے اندر، وہ بلاغت سے بھرپور کلام کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جو ایک وہبی چیز ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک ملکہ ہے. وہ بلاغہ کے اصول و ضوابط نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں پر تشبیہ استعمال کر رہے ہیں، کہاں پر استعارہ، کہاں پر کنایہ، کہاں پر مجاز، ہاں، کہاں پر مسند الیہ کو معرف لا رہے ہیں، کہاں پر منکر لا رہے ہیں، کہاں پر مقدم کر رہے ہیں، کہاں پر مؤخر کر رہے ہیں. یہ سب قواعد و ضوابط وہ لوگ نہیں جانتے تھے. اپنے فطری سلیقے سے کلام کو انہوں نے کلام کہا. تو یہ چیز جو ہے یہ بلیغ کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ بلیغ جو ہوتا ہے وہ وہبی طور پر ہوتا ہے، انسان کی کمائی یا انسان کی محنت اور جستجو سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. تو جاہلی اللہ کی شعراء طرف سے قطعیت. بلیغ تھے، اس لیے کہ انہوں نے بلاغت سے بھرپور کلام کہا. پھر بعد میں لوگوں نے ان کے کلام میں بلاغت کے مسائل کو ڈھونڈا. تو اب یہ لوگ جنہوں نے بلاغت کے مسائل کو ڈھونڈا یہ بلاغی تھے، لیکن بلیغ بھی رہے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اگر وہ خود بھی بلاغت سے بھرپور کلام کہہ پانے کی قدرت رکھتے رہے تو وہ بلیغ رہے ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر وہ صرف بلاغی ہیں، بلیغ نہیں. واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. خلاصہ کیا نکلا؟ کہ بلاغہ یہ فن ہے. بلاغہ جو ہے یعنی کلام بلیغ کہنے پر قدرت رکھنا، یہ ایک فنی چیز ہے جس کا تعلق موہبہ سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ یہ چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہاں، یا پروفیشنل کوئی بھی کام آپ کرو، پڑھائی ہے، ہاں، تو یہ سب چیزیں وہبی ہوتی ہیں. انسان کے اندر اللہ رب العالمین وہ صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے، بعد میں اس کو سیکھنے کے بعد جلا ملتی ہے. شاعری ہے، افسانہ لکھنا ہے، ناول لکھنا ہے، ہاں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہبی ہوتی ہیں. انسان اپنی محنت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا اگر وہبی طور پر وہ چیز اس کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے. لیکن بلاغی بن سکتا ہے. آپ کی طرح سے کلاس کر لے، البلاغت الواضحہ پڑھ لے، دروس البلاغہ پڑھ لے، وہ قواعد و ضوابط پڑھ لے تو وہ بلاغی بن سکتا ہے. لیکن بلیغ بن جائے یہ ممکن نہیں ہے. اگر فطری طور پر اس کے اندر بلاغت سے بھرپور کلام کہنے کا ملکہ اللہ رب العالمین نے ودیت نہیں کیا ہوگا، فطری طور پر وہ چیز اگر اس کے اندر موجود نہیں ہوگی تو پھر وہ انسان بلیغ نہیں ہو سکتا. یہیں سے علم اور فن کا فرق کیا جاتا ہے. فن موہبہ ہوتا ہے اور علم انسان سیکھتا ہے. علم کا تعلق کسب سے ہے، محنت اور جستجو سے حاصل کرنے سے ہے، اور فن کا تعلق عطیہ الہی سے ہے. وہ فطری طور پر انسان کی طبیعت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ودیعت کیا ہوا ہوتا ہے. یہ فن اور علم کا تعلق ہے. اور دوسرا فرق یہ کہ فن کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے اور علم کا تعلق عقل سے ہوتا ہے. فن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟
ذوق سے. ذوق سے ہوتا ہے، اور علم کا تعلق عقل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں؟ بتاؤ، صرف علم اور فن کا فرق سمجھانے میں پورا درس ہمارا چلا گیا، اور اس کے باوجود مجھے پتا نہیں آپ لوگوں کو ٹھیک سے پلے پڑا یا نہیں پڑا. کون دہرائے گا جو میں نے بات کہی ہے؟ بہت اچھی طرح سے کوئی ان میں سے اپنے الفاظ میں دہرا دے تاکہ آپ لوگوں میں سے جو نہ سمجھا ہو وہ سمجھ لے. جی شیخ بھی پڑھ رہا ہوں مرتبہ. ہاں بتاؤ. جی شیخ. ہاں بتائیں. بلاغہ اپنے کامل وجود کے اعتبار سے ایک باریکی میں نہیں آئی ہے. ہاں. اس کے بعد آپ نے ایک چھیڑی تھی کہ علم کسے کہتے ہیں. تو علم ایسی چیز کو جس کی قواعد ضوابط ہو، اس کو پڑھ کر حاصل کرنا. بلاغہ علم ہے یا فن ہے؟ جی شیخ. تو علم کی آپ نے تعریف یہ کی تھی کہ علم ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے قواعد ضوابط ہو اور اس کو پڑھ کر معرفت حاصل کرنا. بالکل. علم کا تعلق نظری قواعد، جیسے حدیث پڑھے تو آدمی حدیث پر گفتگو کرنے لگتا ہے، فقہ پڑھے تو فقہ کی معرفت ہو جاتی ہے، نحو پڑھے تو نحوی قواعد معلوم ہو جاتی ہے. فقہ پڑھے تب نہیں، اصول فقہ جی حدیث یا مصطلح حدیث. فقہ تو اصل مسائل کو کہا جاتا ہے، اصول فقہ مسائل کے قواعد ہیں. اصول فقہ کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے احکام تکلیفیہ کیا ہیں، اور اس کے اقسام کیا ہیں، واجب کیا ہے، مندوب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے. ہاں، یہ قواعد و ضوابط آپ کو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں آپ فقہی مسائل کا درک حاصل کر لیتے ہیں. ایسی مصطلح کے اندر آپ کو صحیح کی تعریف بتائی جاتی ہے، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، غریب کسے کہتے ہیں، عزیز کسے کہتے ہیں، مشہور کسے کہتے ہیں، منقطع کسے کہتے ہیں، مرسل کسے کہتے ہیں. یار اب پوری تفصیل بتاؤں تو لمبا پڑ جائے گا. تو اصول حدیث میں وہ قواعد بیان کیے جاتے ہیں جن قواعد کی روشنی میں آپ حدیث کو صحیح طور پر جان پاتے ہو. تو یہ سب جو ہیں، جیسے حدیث کے لیے مصطلح الحدیث ہے، فقہ کے لیے اصول فقہ ہے، ایسے نصوص فہمی کے لیے علم البلاغہ ہے، علم الصرف ہے، علم النحو ہے. علم الصرف اور نحو گرامر کے اعتبار سے دیکھتا ہے، اور علم البلاغہ ذوق اور سچویشن کے اعتبار سے کلام کا جائزہ لیتا ہے. تو اس کے قواعد و ضوابط ہیں. تو قواعد و ضوابط پر مشتمل جو چیز ہوگی اس کو علم کہا جائے گا، اس کو فن نہیں کہا جائے گا. اس کے بعد آگے بتائے تھے علم کسبی کی تعریف، جس کو سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے وہ علم کسبی ہے. اور فن جو ہوتا ہے وہ وہابی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عطیہ ہوتا ہے، اس کو سیکھ کر نہیں کیا جاتا ہے. جیسے شاعری کی مثال میں کہ شاعری کوئی آدمی ایک لفظ بلیغ ہے اور ایک لفظ بلاغی ہے. عروض پڑھ کر کے شاعر بن جاؤں گا، ہاں، بحر طویل، بحر رجز وغیرہ کی معلومات، بحور کے اسماء جان لوں گا، بحور کے اوزان جان لوں گا تو میں شاعر بن جاؤں گا. تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. شاعری ایک اللہ کا عطیہ ہے، اور یہ بندے کے اندر وہبی طور پر پایا جاتا ہے. ہاں، عروض پڑھ کر کے اس کو جلا ضرور ملتی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ فطری طور پر موجود نہیں ہے تو بندہ قواعد پڑھ کر کے، ضوابط پڑھ کر کے شاعری کا ملکہ حاصل نہیں کر سکتا. وہی معاملہ بلاغہ کا ہے کہ علم البلاغہ یہ قواعد و ضوابط ہیں جو آپ کو کلام کی بلاغت ناپنے اور اس کو پرکھنے کا مقیاس آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، پیمانہ آپ کو فراہم کرتا ہے. لیکن کیا بلاغہ پڑھ کر کے آپ بلیغ بن جائیں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے. اگر بلیغ آپ وہبی طور پر ہیں، بلیغ کلام کہنے کی صلاحیت اور ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اگر وہبی طور پر، فطری طور پر آپ کی طبیعت میں رکھا ہے، تب آپ بلیغ کلام کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ بلاغہ پڑھیں چاہے نہ پڑھیں. لیکن اگر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نہیں رکھی تو بلاغہ پڑھ لینے سے
آپ بلاغی تو بن جائیں گے لیکن بلیغ نہیں بن سکتے. میرا خیال ہے میری بات واضح ہے. جی شیخ. جی شیخ. سمجھ گئے ہو سب لوگ؟ جی شیخ. جی. چلیں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا درس انشاءاللہ اس کے بعد پھر پڑھاؤں گا انشاءاللہ کہ بلاغہ کی ابتدائی تالیفات یا ابتدائی اس کا جو آغاز تھا وہ کیسے ہوا، کیسے بلاغہ کے مسائل مختلف علوم و فنون کی کتابوں میں ذکر کیے گئے اور پھر کیسے ان کو چھانٹ چھانٹ کر پھر الگ الگ فن کی کتابوں سے الگ بلاغہ کی شکل میں کیسے اس کو مدون کیا گیا، بلاغہ کی پہلی کتاب کون سی ہے، اور اس کے بعد جب سے بلاغہ کی پہلی کتاب لکھی گئی اس وقت سے لے کر کے آج تک بلاغہ کی مشہور کتابیں کون کون سی ہیں، ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم البلاغۃ الواضحہ تک پہنچیں گے. پھر البلاغۃ الواضحہ کی خصوصیات بتلائیں گے اور اسی کو کیوں مقرر کیا گیا اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور پھر اس کے مصنفین کے بارے میں بتائیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کا آغاز ہوگا. یہ سب چیزیں آپ اپنے یہاں نوٹ کر لیں کہ یہ سب چیزیں آپ انشاءاللہ کلاس کے اندر پڑھیں گے. اگر میں کہیں کچھ بھول جاؤں تو اس کو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پوچھ کر کے اس کو مکمل کروائیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی سر. ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. اگلے درس کی تیاری کریں، وقت پر حاضر ہوں. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.